بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع عربی میں مورب اور مبنی کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے ان دونوں کا تعریف کیا جائے گا اور بعد میں اس کی وضاحت مثالوں سے کیا جائے گا۔ تو مورب کی تعریف کی طرف آئے تو کہا جائے گا وہ کلمہ کہ جس کا آخری حرف پر جو حرکات ہو وہ بدلتا رہتا ہو اور جس سبب سے یہ تبدیلی آتی ہے یا بدلتا رہتا ہے اس کو ہم کیا کہلائیں گے؟ عامل کہلائیں گے۔ تو مورب کی تعریف یہ ہو گئی کہ وہ ایسا کلمہ ہے جس کا آخری حرف پر جو حرکات ہے، خواہ وہ ضمہ ہو یا مفتوح ہو یا مکسور ہو، وہ بدلتا رہتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہلائیں گے؟ مورب الفاظ کہلائیں گے۔ مثال میں ذکر ہے جاء زید، جاء زید۔ یہاں پر اگر ہم غور کریں تو جاء یہ فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے، تو جاء زید، زید آ گیا یا پہنچ گیا۔ اب عربی میں فاعل ہوگا وہ ہمیشہ مضموم ہوگا، یعنی اس پر ضم آئے گا۔ تو یہاں پر اگر ہم غور کریں تو زید، زید کے لفظ کے اوپر کیا ہے؟ یہ پیش ہے یا ڈبل پیش، تو جاء زید۔ اس کے بعد وہی لفظ ہے زید اور اس کے الفاظ میں یا اس کے حرکات میں تبدیلی آئی ہے۔ مثال کے طور پر اس کا عامل تبدیل ہوا رأیت، رأیت زیدن۔ یہاں پر رأیت یہ فعل ہے اور اس کا جو فاعل وہ تو ہے، تو زیدن اس کے لیے مفعول بن گیا۔ تو عربی میں جو لفظ بھی مفعول ہوگا وہ مفتوح ہی ہوگا، تو کیا ہے؟ رأیت زیدن، رأیت زیدن۔ تو یہاں پر ہم نے واضح تبدیلی دیکھی کہ یہاں پر بھی زید کا لفظ ہے، ادھر بھی زید کا لفظ ہے، یہاں مضموم ہے اور یہاں اس پر مفتوح ہے۔ اس کے علاوہ پھر اور ایک عامل اس پر داخل ہوا، مثال کے طور پر مررت بزیدن، وہ گزر گیا، زید کے قریب گزر گیا یا زید کے پاس سے گزر گیا، تو مررت بزیدن، یہاں پر اس کا عامل با ہے، حروف جارہ، اور حروف جارہ کا قانون یہ ہے ہمیشہ مابعد کلمے کو کیا، یعنی وہ مکسور بنا لیتی ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم غور کریں تو یہاں لفظ میں تینوں جگہ تبدیلی آئی ہے، ادھر مضموم، ادھر مفتوح اور ادھر مکسور۔ تو اس کا آخری جو حرف ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، یعنی عامل کی آنے کی سبب اس کا آخری حرف تبدیل ہوا، تو یہ ایسے الفاظ کو عربی میں مورب کہلائیں گے۔ اس کے برعکس دوسرا مبنی ہے۔ مبنی کیا ہوتا ہے؟ جس کا آخری حرف پر جو حرکات ہو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جتنی بھی عوامل یا جو بھی مختلف قسم کے عوامل آئیں گی لیکن اس کی حرکات یا اس کے آخر میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہی مثال اگر ہم کسی اور لفظ کے ساتھ یہاں پر اگر ذکر کریں، مثال کے طور پر لکھا ہے ھذا، یہ ایک مبنی کلمہ ہے، تو وہی مثال جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا، یہاں تینوں میں تبدیلی آئی تھی تو وہ مورب کہلائیں گے۔ ادھر کوئی بھی، یعنی اس کا فاعل بھی بنائیے جاء ھذا، پھر بھی کوئی تبدیل نہیں آئی، رأیت ھذا اس کے لیے مفعول بن گیا، پھر بھی کوئی تبدیل نہیں آئی، مررت بھذا اس کے لیے بھی عامل بن گیا اور کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو جو کلمات یعنی جس میں کوئی تغیر، تبدیلی حرکات میں نہ آیا اس کے آخر میں، تو وہ مبنی کہلائیں گے۔